بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آج سے 1.5 یا 2 سال پہلے آپ کو کوئی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1593 جس میں لکھا ہے کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے کے بعد بھی ہوتا رہے گا، اب علامہ اقبال کے مطابق یاجوج ماجوج نکل چکے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اور پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے۔ اگر یہ کوئی حدیث آپ کو آج سے 2 سال پہلے کوئی سناتا تو آپ ہمیشہ یہی کہیں گے یا کہتے رہے ہوں گے کہ قریباً یہ زمانہ آخرت کے حوالے سے ہے، یعنی اس کو آتے آتے شاید 50 سال 100 سال لگے۔ لیکن آج یہ حدیث اگر آپ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں پہلا سوال آتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ پچھلے سال حج بہت کم تھا، اس سال تو حج کو بالکل ہی آلموسٹ ختم کر دیا گیا، صرف لوکل آئے۔ وہ آئے یعنی تب پوری دنیا کے اندر آپ دوا لگا کے میچ دیکھنے جا سکتے ہیں۔ اب فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، یورو کپ ہو رہا ہے، وہ جا رہی ہے پوری دنیا، امریکہ، یورپ، پاکستان، ہر جگہ سے دنیا جا رہی ہے دوا لگا کے۔ لیکن دوا لگا کے آپ نہیں جا سکتے حج عمرہ کرنے۔ اب پروفیسر احمد رفیق اختر یہ ایک بہت ہی ایک اعلیٰ روحانی شخصیت ہے، انہوں نے ایک چیز کی جانب آپ کی توجہ دلائی۔ آپ کو ان کا کلپ سنانے جا رہے ہیں، یہ سننے والا کلپ ہے۔ انہوں نے ایک بڑا پلان بتایا ہے کہ اسرائیل ایک پلان کر رہا ہے جس میں حج اور عمرہ کو روک دیا جائے، جارڈن سے اس نے ایک سڑک نکالنی ہے اور پھر مکہ تک جانی، یعنی مکہ کو ایز اے ٹورزم کے طور پر آپ دیکھیں گے حج عمرہ کے لیے بند کرنے جا رہے ہیں۔ اور ان کے خیال کے مطابق، کیونکہ ایک روحانی شخصیت ہے اور ان کی بہت ساری باتیں بالکل ٹھیک ثابت ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے اگلے 3 سے 5 سال میں آپ بھول جائیں حج عمرے کو۔ آپ ذرا ان کا کلپ سنیے، پھر حقیقت ٹی وی آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہا ہے کہ اگر جانوروں میں کوئی بیماری آ گئی اور کہا گیا کہ اب قربانی نہیں ہو سکتی اور قربانی نہیں ہے تو پھر حج بھی نہیں ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ سب سے پہلے یہ احمد رفیق اختر صاحب کا انتہائی اہم کلپ دیکھیے۔ اسے ہم لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہیں، ہم تو وہ الٹیمیٹ ریزنز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹوٹلی انسان انوالو ہے۔ ٹوڈے لیٹ می ٹیل یو، آج سے 3 سال میں نے ان سے سب کو کہا ہوا تھا، وہ تقریروں میں بے شمار، کہ یار جلدی جلدی حج و عمرہ کر لو۔ کوئی نہیں کرتا تھا پہلے، ظاہر میری کس نے ماننی تھی۔ آج جب عمرے حج بند ہوئے نا، اب وہ میری تقریریں یاد کر رہے ہیں۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ دس ول بی ناٹ اے سنگل فینومینا۔ کچھ عرصے کے بعد مکہ ایز اے ٹورسٹ ریزارٹ کھولا جائے گا، ٹورسٹ ریزارٹ۔ اور اس وقت اسرائیل ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے جارڈن سے سڑک گزارنے کی جو مدینہ تک پہنچے گی، اور ایک بہت بڑا خواب ان کا بنو قریظہ، بنو خیبر اور اس کی یہ جگہیں وہ آمادہ ہوگا ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اور ہمارے یہ مسلمان جن سے اللہ سب مسلمانوں کو بچائے، یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ان کو یہ مسلمانوں کو نہیں بھائی سمجھتے، وہ غلط ہے۔ یہ کرسچنز کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ وہ رشتہ نکال رہے ہیں جو حضرت ابراہیم سے چلا تھا، اور ان کو کزنز مان رہے ہیں۔ اینڈ ویری سون مڈل ایسٹ میں نقشہ بدل جائے گا حکومتوں کا، اور بڑی عجیب و غریب سچویشن آگے آ رہی، مے بی 3 to 5 years میکسیمم۔ مگر اس عرصے میں آپ حج اور عمرے سے کچھ بس پریشانی ہوگی آپ کی، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو ہوسٹ حاجیز ایٹ آل۔ ابھی جو حکمران ہیں نا وہاں، یہ ہوسٹ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ آپ بھی بس ٹورسٹ کی طرح جاؤ گے، چکر لگا کے آ جاؤ گے۔ ایکچولی تمام ویسٹرن جو کنٹریز ہیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مکہ کی کانگریگیشن سے اختلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ سینٹریسٹی قائم ہے مسلمان ایک رہے گا، اس لیے وہ اس کو
چینج کرنا سر اتفاق سے یہ جو اس وقت حکمران ہیں یہ ان کی ہر پالیسی ٹو کر رہے ہیں، اور یہ مکہ تو کھل جائے گا. ہاں اگر ویسے ٹورسٹ کے طور پہ جانا ہوا تو بالکل آپ کو بڑی مدد ملے گی، بٹ ناٹ ایز اے مسلم سیریمونیل ایکیڈیمک سینٹر کے طور پہ نہیں. تو آگے وقت ایسے آنے والا ہے. اسٹے ود گاڈ اینڈ اسٹے ود وکٹری، کیونکہ فتح آپ کی ہے. بس یہ ہمارے پاس موجود ہے، سند ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز زمانے آخر میں آپ کے غلبے کی شہادت موجود ہے، فتح موجود ہے، چاہے اس وقت آپ کتنے ہی بیکار کیوں نہ ہوں. آپ نے یہ کلپ دیکھا، کلیئرلی انہوں نے بالکل کلیئرلی بتایا ہے کہ میں نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ حج اور عمرہ کر لیں، اور ابھی آپ کو موقع نہیں ملے گا. اب جو سچویشن چل رہی ہے، بیک ٹو نارمل نہیں آ سکتی زندگی. آپ دیکھیں کہ اس وقت عمرے کے لیے جو شرائط ہیں ان میں نمبر 1 شرط کیا رکھی گئی ہے کہ اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے، یعنی ہم اگر لیٹ سے پاکستانی جانا چاہتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو 15 دن تو پہلے آپ کو کسی اور ملک میں سٹے کرنا پڑے گا. اگر آپ قطر ایئر ویز سے جاتے ہیں یا ایمریٹ سے جاتے ہیں تو کیا آپ 15 دن کسی اور ملک میں سٹے کریں گے؟ اس کے بعد 2 طرح کی آپ نے دوا لگا کر تیسری بھی لگانی ہے. یعنی اندازہ کر لیجئے کہ آپ کے لیے اتنی کڑی شرائط آ گئی ہیں، اتنی زیادہ کڑی شرائط آ گئی ہیں کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ 15 دن ہم ادھر جائیں گے، کسی اور ملک میں رہیں گے، پھر حج عمرے کے لیے جائیں گے. یعنی حج کا تو ابھی سوال ہی نہیں، اس کو تو پیچھے فی الحال کر دیں، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی پالیسی ڈیفرنٹ ہی ہوگی. عمرے کی صرف خالی یہ بات ہے کہ عمرے کے لیے آپ کو اتنی محنت تگ و دو کرنا پڑی ہے، لیکن آپ نے اگر یورو کپ دیکھنے کے لیے جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، پروفیسر صاحب نے آپ کو تمام تفصیلات بتا دی کہ کیا اسرائیل کا گرینڈ پلان ہے اور وہ چاہتا کیا اور ہو کیا رہا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے کہ اگر دنیا کے اندر آپ نے دیکھا برڈ فلو پھیلتا ہے، مرغیاں اور یہ وہ، اگر کوئی ایسی بیماری پھیل جائے جو جانوروں میں ہو، گائے بکرے یہ وہ، اور اس کے بعد کہا جائے کہ پوری دنیا میں بیماری کوئی ایسی پھیل گئی ہے، اور اس کے بعد حج کے اوپر آپ قربانی نہیں کر سکتے، بڑی عید پر اس دفعہ قربانی نہیں ہوگی کیونکہ بیماری پھیلی ہے، تو ایک دفعہ ہو، دوسرے سال ہو، تیسرے سال ہو، پھر ایسا لوگ بھول جائیں کہ قربانی بھی کوئی چیز ہے. اگر ایسا کوئی ان کا گرینڈ پلان سامنے ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اس پورے کھیل کے اندر اپنی آنکھیں اوپن رکھیے. صحیح بخاری کی اس حدیث کو آپ نے سمجھنا ہے. نمبر 1، اس میں ایک چیز بتائی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے بیت اللہ کا حج جو ہے وہ بند ہو جائے گا. کہ یہ نہیں کہا گیا کہ قیامت سے 2 دن پہلے بند ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث بتائی ہیں ان میں کلیئرلی قیامت کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے بند ہو جائے، اس کے 1000 سال بعد قیامت آئے، 2000 سال بعد آئے، ہو سکتا ہے 100 سال بعد آئے، ہو سکتا ہے 300 سال بعد آئے، لیکن یہ نشانی ہے کہ بیت اللہ کا حج جب بند ہو جائے گا پھر اس کے بعد معاملات ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں مدینہ جو ویران ہے اس کی حدیث جو ہے، یعنی بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ ویران ہوگا. مدینہ کی ویرانی ظاہر سی بات ہے مکہ کی ویرانی ہے، کیونکہ لوگ جب بھی عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ کو جو روحانی سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا. اب یہاں پر جو ان کا پلان ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس پورے کھیل کے اندر آپ کو سمجھنا ہے کہ جو آسانی کے ساتھ عمرہ اور حج پہلے کبھی ہو چکا ہے وہ اب دوبارہ کبھی بھی نہیں ہوگا. صورتحال آپ کے سامنے پروفیسر صاحب نے 3 سے 5 سال کا ٹائم بتایا ہے. آنے والے وقت میں آپ پر واضح ہو جائیں گی چیزیں. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.